خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کیجیے جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی گرامر سے کیڑا، آپ کے اسٹائل سے کیڑا، آپ کی رائے سے کیڑا اور آپ کی ہر بات سے کیڑا نکالیں گے، لیکن اپنے اندر سے کیڑا نہیں نکالیں گے۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ گرنا بھی اچھا ہے، اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو، اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیکھ رہا ہوں میں بھی انسانوں کو پڑھنے کا ہنر، سنا ہے چہرے پہ کتابوں سے زیادہ لکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کرب کو لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا، رنگ بدلنے والوں سے لگتا ہے۔ وہ آزماتا تو ہے مگر رستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہوتے ہیں آج بھی ایسے لوگ جو رشتے نبھانے کے لیے جھکنا جانتے ہیں۔ ایسے لوگ سچ میں قابل قدر ہوتے ہیں لیکن ان کی قدر کی نہیں جاتی۔ جانتے ہو، تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ میرا یقین ہے میرا رب دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اپنے آنے والی نسل کو یہ نہ سکھائیں کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے، تاکہ جب وہ جوان ہوں تب انہیں اپنی زندگی میں شامل چیزوں کی قدر ہو، نہ کہ ان کی قیمت کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ جب مسئلے نہ ختم ہوں اور نہ ہی حل ہو رہے ہوں تو استغفار کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ 3 باتیں آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جس کی ترجیح آپ نہیں ہیں اسے ترجیح نہ دیں۔ جس کے پاس آپ کا نعم البدل موجود ہے اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا سکتا ہے وہ آپ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو شاعری سے دلچسپی ہے اور اردو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔